مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت پڑھی جائے تو تمہیں چاہیے تم خاموشی کے ساتھ اس کو سنو۔ نمبر 1 غور سے سنو، نمبر 2 خاموشی سے سنو۔ سننا بھی غور سے ہے اور خاموش بھی رہنا ہے۔ پتہ چلا جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اس وقت کھیل کود میں، اپنی گپ شپ میں لگنا جائز نہیں ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہونا جائز نہیں ہے۔ دوسرا، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کی یہی دلیل ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم غور سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، یعنی تم خود نہیں پڑھنا، امام کی قرات مقتدیوں کی قرات کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الانفال، الفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، جیسے کہ نوافل ہیں، کوئی پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھتا تو پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، زائد چیز ہے۔ تو لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہاں سے اصل میں غزوہ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جو مال غنیمت حاصل ہوا۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کی جائے، جنگ جیتنے کے بعد، فتح پانے کے بعد جو مال حاصل ہو اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور اگر کسی مشرک غیروں کے ساتھ مقابلہ ہو لیکن لڑائی کی نوبت پیش ہی نہ آئے کہ پہلے ہی فتح ہو جائے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے اندر، اس میں جو مال حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مال فے۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ جس میں لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہو۔ تو غزوہ بدر میں جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد جو مال غنیمت آیا اس کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کریں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اس میں جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سارا مال ہے، وہ جو چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ نفل انفال کے بارے میں، غزوہ بدر کے مال غنیمت کے بارے میں، یہ سارا کا سارا مال کا اختیار اللہ نے اپنے حبیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیا کہ آپ جو چاہے، ایک صحابی کو چاہیں سارا دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس میں آپ کا اس مال کے اندر آپ کو اختیار ہے، جو آپ جیسے فیصلہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ 10ویں سپارے کے شروع میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ اب اس کے اندر تقسیم کا طریقہ بتایا کہ جو مال غنیمت ہو اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے۔ تو فرمایا اس کے 5 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہوگا، اور باقی 4 حصے جو جہاد میں شریک ہوئے مجاہدین ان کے لیے وہ ہوگا، ان میں آپس میں سب میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تو ٹوٹل 5 حصے ہوں گے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہوگا اور باقی 4 حصے مجاہدین میں آپس میں تقسیم ہوں گے۔ سورۃ التوبہ، اس سورت کا نام توبہ کیوں رکھا؟ چونکہ غزوہ تبوک کے اندر 3 صحابہ کرام غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بعد میں بہت بڑا پچھتاوا ہوا اور انہوں نے ایسے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے رو کر توبہ کی۔ اللہ کو ان کی یہ توبہ پسند آئی۔ چونکہ اس صورت میں ان 3 لوگوں کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے صورت کا نام ہی سورۃ التوبہ رکھ دیا کہ اللہ کو ان کی توبہ بڑی پسند آئی ہے۔ غزوہ حنین کا ذکر ہے، اس لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ غزوہ حنین وہ غزوہ ہے جو واحد ایسا غزوہ تھا جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کافروں کی تعداد کم تھی بنسبت مسلمانوں کے۔ باقی تمام جتنے بھی جنگیں ہوئیں سب میں کفار کی تعداد ڈبل ٹرپل ہوتی تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی تھی۔ یہ واحد ایسا غزوہ ہے کہ جس غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کافروں کی تعداد کم تھی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اب آج تو ہم فتح پا ہی جائیں گے کیونکہ ہم زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی صحابہ کرام کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شروع کے اندر ان کو شکست ہوئی، تھوڑی بہت شکست ہوئی، لیکن جیسے شکست ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور چند صحابہ کرام جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ کھڑے رہے
اور ادھر جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتہ چلا کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے اور صحابہ کرام جا رہے ہیں، فوراً انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ دوبارہ میدان میں آؤ اور دوبارہ پلٹا کھاؤ، دوبارہ آؤ۔ حضرت ابن عباس کے آواز کے اندر تمام صحابہ دوبارہ آئے، فوراً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا پلٹا دیا، پھر اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ سبق دے دیا کہ آئندہ کے بعد تمہاری نظر اسباب کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف نظر ہونی چاہیے، جیسا کہ باقی غزوات کے اندر تمہاری نظر اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ تو ساز و سامان سے تم نہیں جیتتے بلکہ تم اللہ کی مدد سے فتح پاتے ہو۔ آگے وجعل الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اس آیت مبارکہ میں غار ثور کا ذکر ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر تشریف فرما ہوئے تو ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غار ثور میں چھپے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہمارے باہر جو ہے مشرکین ابو جہل کا لشکر آ چکا ہے، تو تھوڑا سا ڈر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، آپ کی جان کی فکر ہے کہ مشرکین آ گئے ہم مل نہ جائیں، نظر نہ آ جائیں۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی اس آیت سے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت، صحابیت وہ نص قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہے۔ اب جو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اس نص قطعی کی وجہ سے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں؟ تو فرمایا زکوٰۃ کے تمہارے سب سے پہلے مستحق ہے فقیر، دوسرے نمبر پہ مسکین۔ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس گھر کا سامان تو ہو لیکن ضرورت سے زائد نہ ہو، یعنی آج کے دور میں 1,35,000 روپے کا یہ مالک نہ ہو، اس کے اندر ضرورت سے زائد سامان بھی آئے گا، سونا چاندی بھی آئے گا، تجارت کا سامان بھی، سب کا سب مکس کر کے اگر یہ 1,35,000 کا مالک نہیں ہے ساری چیزیں ملا کر بھی، تو فرمایا اس بندے کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، یہ مسکین ہے۔ والعاملین علیہا، صحابہ کرام کے دور میں ہوتا تھا، آج کل یہ ہے نہیں، زکوٰۃ کے لیے حکومت کی طرف سے وصول کرنے والے بندے مقرر ہوتے تھے، تو فرمایا ان وصول کرنے والوں کی تنخواہیں ان زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ بھی صحابہ کرام کے زمانہ میں تھا، اب آج کل نہیں، کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کے دل میں مزید اسلام کی محبت بٹھانے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہو تاکہ وہ دوبارہ کفر کی طرف نہ ہوں۔ وفی الرقاب، غلام، کسی غلام کو اس کا مولا یہ کہہ دے کہ اگر تو مجھے 1,000 دے دے تو تجھے آزادی ہے، تو اس غلام کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ والغارمین، قرض خواہ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سروں کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، تو ان کے قرضہ اتروانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ بندہ اپنا قرضہ اتار لے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دین کا کام کرنے والا عالم ہو، طالب علم ہو، قرآن سیکھنے والا ہو، سکھانے والا ہو، کوئی بھی ہو اللہ کے راستے میں، تو فرمایا تم اس کو، قرآن کی نشر و اشاعت کرنے والا، اس کو بھی تم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہو۔ وابن السبیل، اور فرمایا مسافر، ویسے تو اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن سفر پر گیا، جیب کٹ گئی، اللہ نہ کرے، چوری ہو گئی، ڈکیٹی ہو گئی اس کے ساتھ، اب اس کے پاس نہ موبائل ہے نہ ہی گھر تک پہنچنے کا کوئی پیسے ہیں، اس کو بھی تم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہو لیکن اتنے کہ یہ گھر تک پہنچ جائے۔ آگے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن ابی سلول جو منافقین کا بڑا سردار تھا، منافق آدمی تھا، جس نے کائنات کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی، بڑا منافق، یہ منافقین کا سردار تھا، مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا منافق، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتا
اور اسی طرح تنگ کرنے میں آگے آگے ہوتا تھا، یہ سردار جو تھا۔ تو جب یہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے کی فرمائش پر یہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ آپ جو ہے جنازہ بھی پڑھا دیجئے اور اپنے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا دے دیجئے تاکہ میں اپنے ابا کے اوپر دے دوں، ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفیق بن کر آئے تھے، رحمت بن کر آئے تھے کائنات کے لیے، آپ نے کپڑا بھی دے دیا، جنازہ بھی پڑھا دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی ان تستغفر لهم 70 مرہ، اے نبی اگر آپ اس کی 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھائیں تب بھی میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اور آئندہ کے لیے حکم جاری کر دیا، کیونکہ پہلے یہ حکم نازل نہیں تھا کہ منافق کی نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے یا نہیں۔ بعد کے اندر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے نبی آج کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے ان کی قبروں پر بھی نہیں جائیں گے۔ پتہ چلا منافق اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، یعنی اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے 70 مرتبہ بھی اے نبی امام الانبیاء 70 مرتبہ بھی آپ جنازہ پڑھیں تب بھی میں اس آدمی کو معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ اتنے بڑے سخت دل سے بچائے۔ آگے مسجد کا ذکر ہے 11ویں سپارے کے شروع میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ مسجدیں دو وجہ سے آدمی بناتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو مسجدیں محض نام و نمود کے لیے کہ میرا نام اونچا ہو، مجھے متولی کہا جائے، مجھے بڑا آدمی کہا جائے، میری شوشہ ہو ہے، یا اسی طرح دوسرا آدمی وہ مسجد بناتا ہے کہ میں اس میں لوگوں کو تنگ کروں گا، فتنے پھیلاؤں گا، فساد پھیلاؤں گا، ہے ممبر رسول کو میں خراب کروں گا، اس میں جو ہے عقیدے پر بولتا ہے علماء کرام کا نام لے لے کر گالیاں نکالا، اس طرح کے فتن و فساد۔ تو اللہ فرما رہے ہیں منافقین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں منافقین نے یہی شرارت کرنے کے لیے مسجد بنائی، مسجد ضرار مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی کے مقابلے میں بنائی، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا، اور آپ کے پاس آئے کہنے لگے ہم نے مسجد بنائی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے پہلی نماز آپ پڑھائیں، یعنی افتتاح آپ کروائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں، واپسی پر ہم آپ کی مسجد میں پہلی نماز پڑھا دیں گے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً آ کر بتلا دیا کہ یہ مسجد کس لیے بنائی گئی ہے، یہ تو آپ کی دشمنی کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد نبوی کے مقابلے میں بنائی گئی ہے، فتنے فساد کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی غزوہ تبوک سے واپسی آئے فوراً 2 صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ اس مسجد کو جلا کر راکھ کر دو۔ دوسری اس کی مسجد مقابلے میں اللہ فرما رہے ہیں وہ مسجد جو مسجد قباء ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسجد قباء کی فضیلت کا بیان ہے، لمسجد اسس علی التقوی، اللہ فرما رہے ہیں مسجد قباء یہ نہایت ہی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، یعنی خلاص۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا جب بھی کسی نے مسجد بنانی ہو تو دیکھ بھال کے مقابلہ بازی نہ ہو، شو بازی نہ ہو، ریا نمود نہ ہو، اور اس طرح فتنہ فساد پھیلانے، محض اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانی چاہیے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، انہی 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے جو 3 صحابہ کرام غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے بعد کے اندر بہت زیادہ توبہ کی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ توبہ کرنے آئے تھے، فرمایا تھا کہ تمہارا معاشی اعتبار سے ہر طرح سے بائیکاٹ ہے، حتیٰ کہ یہ فرما دیا تم نے بیویوں کے ساتھ بھی بولنا چولنا نہیں ہے، بیویوں کے ساتھ بھی تمہارا بائیکاٹ ہے جب تک کہ تمہارے بارے میں اللہ کوئی حکم نازل نہ فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ اے نبی ہم نے ان 3 صحابہ کرام کی توبہ قبول کر لی ہے، ان کا بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ لقد جاءکم رسول، اس آیت مبارکہ میں ہمارے ساتھ حضور علیہ السلام کی کیسی محبت تھی اس کی تعریف فرق کی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نمبر 1 تمہارا نبی تمہارا رسول تمہاری جانوں میں سے ہے، یعنی انسان ہے اگرچہ افضل البشر ہے۔ دوسرا فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے تمہارا نبی۔ کتنی محبت کرنے والا ہے کہ ہمیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا، اٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ، ہر شے اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی ہے۔ حریص علیکم، حریص ہیں تم پر، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ رؤوف ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ ایک باپ ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی شفقت نہیں کرتی جتنا اللہ کے نبی ہم سے شفقت کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت یعنی میدان حشر میں بھی ہمارے ساتھ شفقت کریں گے۔ اور رحم کرنے والے ہیں، بندوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کتنی کتنی تکالیف دی منافقین نے، اللہ کے نبی ایسے ہی معاف کر دیتے تھے۔ سگی بیوی پر تہمت لگی منافق آدمی، لیکن بیٹے کے کہنے پر جنازہ پڑھائی ہے،
ہیں تو فرمایا آپ معاف کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، یہ آیت مبارکہ جو صبح 7 مرتبہ شام کو 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ ہر طرح کے غم کو اس سے دور کر دیں گے۔ سورۃ یونس، چونکہ سورت کے آخر میں جو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ یونس رکھا۔